अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जाहिद इरफान और आप देख रहे हैं चैनल डायबिटीज़। नाजरीन, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी खुराक के दो बुनियादी बड़े अज्जा होते हैं, जिनमें से एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और दूसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट अगरचे हमारी ग़िज़ा का सिर्फ 5% होते हैं, लेकिन इनका हमारे जिस्म की नशोनुमा में, हमें बीमारियों से बचाने में बहुत अहम रोल होता है, जिसमें हम एक बहुत ही अहम विटामिन की बात करेंगे, जिसकी तकरीबन पूरी दुनिया में कहते हैं कि 75-80% आबादी जो है उसकी कमी का शिकार है, और यही हाल हमारा है। हम बात कर रहे हैं विटामिन डी की। विटामिन डी जो है, ये इसका हसूल अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत आसान रखा था। ये जब धूप हमारे जिस्म के ऊपर पड़ती है, जो कुदरती तौर पर हमारे जिस्म के अंदर विटामिन डी बन जाता है, लेकिन जदीद ज़िंदगी ने हमसे ये सहूलत भी छीन ली। हम इंडोर ज़्यादा रहते हैं, सुबह हम घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ियों से उतरते हैं तो दफ्तरों में घुस जाते हैं, तो हमारा बाहर धूप में चलना फिरना बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में जो कुदरती तौर पर विटामिन डी पैदा होता था वो ख़त्म हो रहा है और उसका लेवल बहुत हद तक कम हो गया। इसके अलावा विटामिन डी हमें दूध और गोश्त से हासिल होता था, अंडों से हासिल होता था, लेकिन वो जानवर जो धूप में चरते थे, वो भैंस या गाय जो धूप में चरती थी, उसके गोश्त में और उसके दूध में विटामिन डी होता था। वो मुर्गियां जो सारा दिन धूप में दाना चुगती थी, उनके अंडों में विटामिन डी होता था, गोश्त में होता था। लेकिन अब हम फार्म की मुर्गियां खा रहे हैं, उनका गोश्त खा रहे हैं। इसी तरह से जो हमें दूध भी मिल रहा है वो भी फार्म से ज़्यादातर आ रहा है। वो उस तरह के बेले नहीं रहे जहाँ पर बाहर भैंसें फिरती थीं, सारा दिन धूप में फिरती थीं, और उनका दूध जो था विटामिन डी से भरपूर होता था। अब ये विटामिन डी कितना अहम है, इसके लिए आप सिर्फ ये देख लें कि इसके ऊपर तकरीबन 64,000 स्टडीज़ हो चुकी हैं, और पता ये चला है, कहा यह जाता है कि हमारे जिस्म में सर से लेके पाँव तक 40,000 प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसमें विटामिन डी इन्वॉल्व होता है। अगरचे पहले हमें यही पता था कि ये हमारी कैल्शियम के साथ मिलके हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, लेकिन अब पता चला कि ये बालों की नशोनुमा में भी अहम किरदार अदा करता है। ये हमारे दिल को सेहतमंद रखने में भी बहुत ही मावन होता है। हमारे जिगर के बहुत सारे फंक्शन विटामिन डी के मुख्ताज होते हैं। इसी तरह से विटामिन डी की जब कमी होती है तो हमें नींद नहीं आती। नींद की कमी जो है उसकी वजह भी विटामिन डी है। अगर आप रात को बेड टाइम के ऊपर विटामिन डी की डोज लें तो उससे नींद बहुत अच्छी आती है। फिर हमारे जो फेफड़ों की सेहत है, दमे के मरीज़ों के ऊपर इसके असरात देखे गए हैं। ख़ासतौर पर जो दमे के बच्चे हैं, जो दमे के मरीज़ थे, जब उनको धूप में बिठाया जाता है तो उनकी सेहत बड़ी तेज़ी से बहाल होना शुरू हो जाती है। ये वो सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से विटामिन डी का बहुत ही अहम रोल है। हमारे जहन जो ये एंटी डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन के असर को दूर करता है, और शुगर के मरीज़ जो हैं वो ख़ास तौर पे जो हमारी ख़वातीन हैं उनके अंदर ये डिप्रेशन का मामला बहुत ज़्यादा होता है। फिर नाज़रीन, इसको यानी आप किसी भी हवाले से इसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब कुदरती तरीके से भी नहीं आ रहा, हमारी ग़िज़ाओं में भी उस तरह से नहीं रहा, और इसकी अवेयरनेस भी नहीं रही ताकि हम इसको किसी न किसी तरीके से पूरा कर सकें। नाज़रीन, विटामिन डी की कमी की वजह से इन्फेक्शन बार बार होते हैं। हमारी इम्यूनिटी जो है वो बड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। आप देखें कि इस दफ़ा ये जो कोरोना की वबा थी, इसमें यूरोप, अमेरिका और इन मुल्कों में जहाँ पे ठंड ज़्यादा रही है और सर्दियों में ख़ास तौर पे सूरज कम निकलता है, तो वहाँ पे कोरोना ने बेतहाशा तबाही मचाई है। उसका एक फैक्टर ये भी था कि वहाँ लोगों के जिस्म में विटामिन डी की शदीद कमी थी। इसी तरह से जो ज़ख़म है उनका मुंदमिन ना होना, तेज़ी के साथ बार बार इन्फेक्शन हो जाना, और फिर अगर लंबे अरसे तक विटामिन डी की कमी रहे तो हड्डियाँ जो हैं वो बुरबरी हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और भी अहम बात है, जिस तरह से कैल्शियम और विटामिन डी ये दोनों मिलकर आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं, तो 2017 में एक और विटामिन दरियाफ्त हुआ जिसे विटामिन K2 कहते हैं। तो ये पूरा ग्रुप बनेगा, विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन K2, ये तीनों मिलकर
ہمارے سسٹم کے اندر ہماری جو گروتھ کے معاملات ہیں، جو خاص طور پہ کیلشیم اور ہڈیوں کے مسائل ہیں، اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ ہمارے سب سے زیادہ کیلشیم جو ہے وہ ہماری ہڈیوں میں پایا جاتا ہے۔ اب غیر ضروری طور پہ کیلشیم جو ہے ہمارے خون کی نالیوں کے اندر جہاں بیٹھا ہوتا ہے، وٹامن K2 کا کام یہ ہے کہ وہاں سے کیلشیم کو اٹھائے گا اور ہمارے دانتوں میں اور ہڈیوں میں لے کے جائے گا۔ آج کل جو آرٹریز بلاکیج کا معاملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو اس میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو لوگ کیلشیم کی گولیاں لیتے ہیں، جو مصنوعی طور پہ کیلشیم لیتے ہیں، اس سے ان کے 20% چانسز بڑھ جاتے ہیں دل کا دورہ پڑنے کے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ کیلشیم بجائے ہڈیوں میں جانے کے وہ آپ کا آرٹریز میں بیٹھ جاتا ہے، وہاں بلاکیج کا سبب بنتا ہے۔ تو وٹامن K2 جو ہے وہ وہاں سے اس کو اکٹھا کر کے تو سارا لے کے جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وٹامن ڈی کی جو کمی ہے اس کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا۔ تو وٹامن ڈی کی کمی کے لیے دو میں آپ کو آسان سے ٹیسٹ بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ جو آپ کی بریسٹ بون ہے، یہاں سے یہ شروع ہو کے یہ آپ کی جہاں تک پسلیاں، تو اس کو آپ دبائیں، اس طرح سے انگلیوں سے دبائیں یہاں۔ اگر آپ کو دبانے سے درد محسوس ہو تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کے اندر وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ اسی طرح جو ہماری پنڈلی کی ہڈی ہے اگلی سائڈ پہ، ٹانگ کی اگلی سائڈ پہ، اس کو آپ جب دبائیں گے تو وہاں پر بھی درد ہوگی اگر وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کی جو تیسری کلاسک اگزامپل ہے وہ کمر درد ہے۔ اچھا، چونکہ وٹامن ڈی اور کیلشیم اکٹھا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کیلشیم جو ہے وہ ہمارے مسلز کی موومنٹ کے اندر بھی اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ مسل ہمارے پھیلتے تب ہیں جب کیلشیم موجود ہوتا ہے۔ تو جب وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو کیلشیم کا فنکشن جہاں ہڈیوں میں متاثر ہو رہا ہوتا ہے وہاں مسلز میں بھی ہوتا ہے، تو کریمپ آتے ہیں، مسل ویک ہو جاتے ہیں، تو کمر جو ہے کمر درد ہوتی ہے۔ ایک تو یہ جنرل ٹیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بلڈ ٹیسٹ کروانا چاہیں تو اس سے 25 ہائیڈرو آکسی لیول اسے کہتے ہیں، اس ٹیسٹ کو بھی آپ کروا کے تو وٹامن ڈی کا لیول پتہ کر سکتے ہیں۔ اور موسٹلی اور خواتین میں خاص طور پہ اس کی کمی ہی ہوتی ہے۔ یہ جو ہر وقت جسم میں درد، مسلز میں درد، کمر میں درد، اس کی شکایت ہوتی ہے، تو یہ وٹامن ڈی کی کمی کی ہی نشاندہی کرتی ہے۔ ناظرین، اگر وٹامن ڈی کی کمی ہے تو اب اس کو دور کیسے کرنا ہے؟ تو ایک تو وہی طریقہ ہے کہ ہم دھوپ میں بیٹھیں، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اس میں آپ دھوپ میں آپ کو زیادہ دیر بیٹھنا ہے۔ اگر بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے یا ینگ آدمی ہے تو اس کو شاید چھوٹا بچہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھے گا تو اس کی وہ وٹامن ڈی کی جو روزانہ کی 400 انٹرنیشنل یونٹ ہیں اور اس کو پورے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے تو یہ باڈی میں وٹامن ڈی کا بننا سست ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کی گہری رنگت ہے، سانولے رنگ کے ہوتے ہیں، ان کے بھی دھوپ سے وٹامن ڈی کم بنتا ہے ان کے جسم میں۔ تو اب ہمارے پاس دودھ سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نہیں مل رہا، ہمیں انڈوں سے نہیں مل رہا، تو پھر واحد سورس جو ہے وہ سپلیمنٹ ہی ہے۔ تو سپلیمنٹ کے ذریعے ہم اس کو وٹامن ڈی کو لے سکتے ہیں۔ اچھا، وٹامن ڈی جو ہے یہ فیٹ سولیبل ہے، یعنی چکنائی میں حل پذیر ہے، تو اس کو آپ جب لیتے ہیں تو یہ ہمارے جسم میں کافی دن ذخیرہ رہتا ہے۔ اس کے برعکس جو واٹر سالبل ہیں جیسے وٹامن سی ہے تو یا وٹامن B12 ہے، اس طرح کے یہ پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں، جو 24 گھنٹوں میں زیادہ سے زیادہ 36 گھنٹوں میں جسم سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن وٹامن ڈی جو ہے وہ جسم میں ذخیرہ ہو رہتا ہے، تو اس وجہ سے آپ اگر اس کو لیتے رہتے ہیں تو یہ ہمارے جسم میں اس کا ذخیرہ جو ہے وہ مینٹین ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ چکنائی میں حل پذیر ہے اس لیے اس کو کھانے کے ساتھ، جب بھی آپ وٹامن ڈی کا سپلیمنٹ لیں تو اس کو کھانے کے ساتھ لیں، اور وہ کھانا جو ہے اس میں چکنائی ہونی چاہیے۔ جیسے آپ انڈے کے ساتھ آپ لے لیں، یہ آپ ہڈیوں کا یخنی پیتے ہیں اس کے ساتھ آپ وٹامن ڈی کا سپلیمنٹ لے لیں۔ تو جو لوگ شروع میں ابھی جو میں نے علامات بتائیں اگر وہ یہ فیل کر رہے ہیں یا وہ مزید کلیئرٹی چاہتے ہیں تو وہ 25 ہائیڈرو آکسی لیول جو ہے، جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ کروا لیں۔ تو اس کا پھر یہی حل ہے کہ وہ پہلے 4 ہفتے، ہر ہفتے میں ایک کیپسول جو ہے 2 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ کی طاقت کا، جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو کہے وہ آپ 4 کیپسول مہینے میں لیں۔ اس کے بعد پھر اگلے مہینے یہ کریں کہ
15 دن کے بعد، یعنی مہینے میں 2 کیپسول کر دیں، اور پھر اس کے بعد ہر مہینے کوئی ڈیٹ فکس کر لیں، 1 کیپسول 2 لاکھ یونٹ کا، انٹرنیشنل یونٹ کا 200,000 IU کا آپ ہر مہینے لیں۔ یہ آپ کی قوت مدافعت کو بھی بڑھائے گا، یہ آپ کے شوگر کے جو سپائک ہے اس کو بھی کنٹرول کرے گا، یہ آپ کے لبلبے کو بھی صحت مند بنائے گا، اور ٹائپ 2 کو ٹائپ 1 کی طرف جانے سے بھی روکے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور اہم مائکرو نیوٹرینٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور آپ یہ چیزیں اپنی غذا میں، اپنی روٹین میں ساتھ ساتھ شامل کرتے جائیے، جس سے جو آنے والے دنوں میں آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی۔ بہت شکریہ، چینل کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور پاکستان سے شوگر کے خاتمے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے۔ اللہ حافظ۔